اپنے گنبد سے پہچانے جانے والا بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ روم اور سکندریہ اپنے عروج پر بھی اس کے قریب نہیں پہنچے تھے۔ 10 لاکھ سے زیادہ کی آبادی والے اس شہر میں شاہی خاندان، جنرلوں اور وزیروں کے درجنوں محل تھے۔ الف لیلہ کی داستانوں کے اس شہر کو کئی مرتبہ اجاڑا جا چکا ہے۔ اپنے بسنے سے چند ہی دہائیوں بعد اس شہر کی پہلی تباہی اسی کے فرزند کے ہاتھوں ہونا تھی۔ لیکن یہ کہانی اس شہر کو اجاڑنے کی نہیں، اسلامی گولڈن ایج کے سب سے اہم کردار ابو العباس عبداللہ کی ہے، جنہیں تاریخ میں المامون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسان سے سیاہ جھنڈے بلند کیے آنے والے باغیوں نے بنو امیہ کی حکومت کا تخت 751 میں الٹ دیا۔ میدان جنگ میں شکست کھانے والے بنو امیہ کے خاندان کو صلح کے لیے ضیافت پر بلایا گیا، اور اس خونی ضیافت کے وقت اس خاندان کے 80 افراد کو قتل کر کے 90 سالہ اموی دور خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بنو امیہ کا صرف ایک شہزادہ اس سے بچ پایا تھا۔ یہ خلافت عباسی کے 500 سالوں کا آغاز تھا، جو اسلامی سنہرا دور کہلاتا ہے۔ اپنے دارالخلافہ کے لیے عباسی خلیفہ نے ایک نئے شہر کی بنیاد 30 جون 762 کو رکھی، جس کو مدینہ الاسلام کا نام دیا گیا، جو پھر بغداد کہلایا۔ یہ شہر سائنس، لٹریچر، فلسفہ، آرکیٹیکچر، مصوری، شیشہ گری، ٹیکسٹائل اور ٹیکنالوجی کا گڑھ رہا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید جس سال خلیفہ بنے، اسی سال المامون کا جنم ہوا۔ ان کی والدہ فارس کی بغاوت کو کچلنے کی مہم میں حاصل کردہ لونڈی مراجل تھی۔ ہارون الرشید کے دوسرے بیٹے ان کی بیوی زبیدہ سے ہوئے، جو الامین تھے۔ مامون کو تعلیم و تربیت کے لیے وزیر جعفر برمکی کے حوالے کیا گیا، جہاں پر قرآن حفظ کیا، شاعری پڑھی، تاریخ پڑھی، عربی گرامر اور ریاضی، لیکن ان کی سب سے زیادہ دلچسپی فلسفے اور علم الکلام میں تھی۔ بعد کی زندگی میں ان کا سائنس کا جنون شروع ہونے کی وجہ یہی رہی۔ جب ولی عہد چننے کی باری آئی تو خالص النسل الامین کی ترجیح دی گئی۔ 802 میں ہارون نے عمرے کا سفر اپنے ٹین ایج بیٹوں کے ساتھ کیا۔ یہاں پر یہ اعلان رسمی طور پر کیا گیا۔ الامین کو خلافت ملنا تھی، المامون کو خراسان کی گورنرشپ۔ اپنے بیٹوں سے اس کی پاسداری کا حلف لیا اور اس دستاویز کو کعبے کے اندر ڈبے میں بند کر کے رکھوا دیا۔ اس کو مکہ پروٹوکول کہتے ہیں۔ ہارون الرشید کے دور میں خراسان میں بغاوت ہوئی۔ ہارون اس سے نپٹنے کے لیے فوج لے کر گئے۔ مامون ان کے ساتھ تھے۔ ہارون کا رستے میں بیماری سے انتقال ہو گیا۔ 23 سالہ مامون نے جگہ سنبھالی، بغاوت ختم کی، خراسان کا کنٹرول حاصل کیا۔ اس میں ان کے وزیر الفضل نے مدد کی۔ بغاوت دبانے کے لیے ٹیکس کم کیے گئے۔ الفضل نے مامون کا اچھا امیج بنوانے، پاور بیس قائم کرنے میں بھی بڑی مدد کی۔ اس دوران امین اور مامون کے درمیان چپکلش شروع ہو گئی۔ امین نے اپنا ولی عہد مامون کی جگہ پر اپنے بیٹے کو بنا دیا اور خراسان سے ٹیکس ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ مامون کے ساتھ بچ گئی تھی، ان کو واپس بلا لیا۔ مامون نے خراسان میں اپنی فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ فارس سے تعلق رکھنے والے جنرل طاہر کی کمانڈ میں مامون نے عباسی خلافت پر حملہ کیا۔ تہران میں پہلی لڑائی ہوئی، جس کی فتح کے بعد فارس پر مامون کا قبضہ ہو گیا۔ مامون کی افواج کی پیش قدمی جاری رہی اور 812 میں یہ بغداد کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ بڑا محاصرہ شروع ہو گیا۔ امیر ایک مقبول خلیفہ تھے۔ ان کو 4 سالہ دور اقتدار میں شہریوں کی حمایت حاصل تھی۔ حملہ آوروں کو کڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ منجنیکوں سے حملوں اور شہر میں جگہ جگہ آگ لگانے، دجلہ پر پل توڑنے اور بہت ہی طویل لڑائیوں کے بعد مامون کی فوجوں کو فتح ہوئی۔ بغداد کا بڑا حصہ راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ الامین نے فرار ہونے کا ارادہ کیا، لیکن پھر مشیروں کے کہنے پر ہتھیار ڈال دیے، لیکن امین کا سر قلم کر دیا گیا۔ مامون واپس خراسان کے شہر مرو چلے گئے، جو آج کے ترکمانستان میں ہے۔ یہ کچھ عرصہ عباسی سلطنت کا دارالخلافہ رہا۔ اپنا جانشین اپنے خاندان میں نہیں بلکہ علی الرضا کو بنایا۔ یہ فیصلہ بغداد میں انتہائی غیر مقبول ثابت ہوا۔ مامون کو واپس آنا پڑا۔ اسی سفر میں علی الرضا اور وزیر الفضل پر اصرار طریقے سے انتقال کر گئے۔
بغداد کو تاراج کرنے کے 6 سال بعد 819 میں مامون دوبارہ تعمیر شدہ بغداد لوٹ آئے اور جعفر برمکی کے بنائے گئے محل میں رہائش اختیار کی۔ تاریخ کی کتابیں امین کو نااہل اور مامون کو قابل خلیفہ کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ کہ تاریخ جیتنے والے لکھتے ہیں۔ البتہ مامون کا دور تاریخ کا بڑا اہم دور رہا۔ اسلامک گولڈن ایج علم کی تلاش کا دور ہے۔ مامون اس کاوش کو سپورٹ کرنے والے پہلے خلیفہ نہیں تھے، لیکن جس قدر جذبے اور لگن کے ساتھ یہ کام انہوں نے کیا، جس قدر آزاد مکالموں اور فکر کا ماحول بنایا، اس کی کوئی اور مثال